السلام علیکم۔ ابھی میں نے ایک نیوز شو کی ہے آپ کے سامنے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دنیا کے 10 امیر ترین لوگ ہیں ان کے اندر 2 انڈینز ہیں، جس میں سے ایک تیسرے نمبر پہ ہے اور ایک تقریباً 8ویں نمبر پہ ہے۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں صرف ایک بات بتائی گئی ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ اب دشمن تو ہے، دشمن کے لیے بندہ کیسے اس سے دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ کیونکہ ہم شاید شعوری حساب سے شعوری طور پہ اتنا پیچھے ہیں کہ جتنا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ انڈیا، مجھے بھی جب سے میں پیدا ہوں مجھے یہ پتہ چلا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ ہم نے بھئی یہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے ہر ٹائم۔ اب پتہ نہیں وہ کیسے تیار رہتے ہیں، دشمن ہمارا آگے جاتا جا رہا ہے اور ہم پیچھے ہیں۔ تو آج جو بات کرنے والی تھی، اصل بات وہ یہ ہے کہ دشمن سے جو جیتنے کا یا جو دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہنے کا جو طریقہ یہی ہے کہ ہم اسٹرانگ ہوں۔ اب تقریباً کوئی 70 یا 80 ایئرز ہو گئے ہیں، دنیا کے اندر کوئی جنگ نہیں ہو رہی، جیسے عالمی جنگ ہوتی ہے کوئی جنگ نہیں ہو رہی، وار نہیں ہو رہی۔ تو اب دشمن کیسے آگے نکل رہا ہے؟ اب کس چیز میں کمپٹیشن ہے، کس چیز میں مقابلہ ہے؟ مقابلہ ہے تو ٹیکنالوجی کے اندر ہے، مقابلہ ہے تو اپنے ایسٹس کے اندر ہے، مقابلہ ہے تو ترقی میں، کاروبار میں، ان چیزوں میں، اور نئی نئی چیزیں بنانے میں، نئی نئی انفراسٹرکچر بنانے میں، نئی نئی کمپنیز بنانے میں، نئی نئی انوویشن ڈسکوری کرنے میں، ان چیزوں میں کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو اب میں یہی آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائس کہ ہم اپنے جو روایتی طریقہ کار ہیں ان سے نکلیں، اور دشمن کا مقابلہ ایسے نہیں ہوتا کہ صرف ہم ایک طرح کا ہتھیار اٹھائیں۔ ایٹم بم بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، دوسرے بم بنا دیے جو، اور باقی جنگی جہاز ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو ہمارے ملک کے اندر اتنا زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے کہ ہم کسی اور کو ضرورت ہی نہیں ہے ہم پہ اٹیک کرنے کی، ہم آپس میں ہی لڑ کے مر جائیں گے۔ تو اپنے لیے، اپنے آپ کے لیے تھوڑا سا سوچیں، پاکستان کے لیے سوچیں۔ پاکستان کے لیے سوچنا کیا ہے؟ پاکستان کے لیے سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکشن خود کریں، چیزیں خود پیدا کریں، باہر سے امپورٹ نہ کریں، اور چیزوں کو ایکسپورٹ کریں۔ جب چیزوں کو ایکسپورٹ کریں گے تو ڈالرز آئیں گے، آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا۔ جب فیکٹریاں چلیں گی، کمپنیز چلیں گی تو ریونیو زیادہ جنریٹ ہوگا۔ جب ریونیو جنریٹ ہوگا تو اس پہ ٹیکس بھی دیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ جب ٹیکس زیادہ کلیکشن ہوگی تو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان اداروں کی تنخواہیں زیادہ ہو جائیں گی، جتنے بھی آفیسرز ہیں، جو بھی کام کرنے والے ہیں، ورکرز، ان کی تنخواہیں زیادہ ہو جائے گی۔ جب ان کی تنخواہیں زیادہ ہوگی تو پھر خوشحالی آ جائے گی۔ تو اس میں جو کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جاب والا تو بندہ کبھی اوپر گیا ہی نہیں۔ تو بزنس کے حوالے سے چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب مل کے بیٹھ جائیں اور فیصلہ کریں کہ ہم نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کیسے کرنا ہے۔ دنیا جو اتنی آگے جا رہی ہے، پاکستان میں پرابلم ہے نا، باقی تو صحیح، دوسرے کنٹریز بہت آگے جا رہے ہیں۔ ہم جو عربی تھے ان کو بدو پہلے کہتے تھے، وہ صحرا میں رہتے تھے، آپ
جا کے دیکھ لیں کہ صحرا کو کیا بنا دیا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو قدرتی ذخیرہ مل گیا ہے. چلو ان کو تو ذخیرہ مل گیا ہے، تو انڈین اتنے آگے کیسے چلے گئے؟ انڈیا کے اندر کون سا ایسا ذخیرہ نکل آیا؟ انڈیا اور پاکستان تو سیم چیز ہے. اور اس کے علاوہ غربت انڈیا میں بھی ہے، لیکن ادھر لوگ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے بزنس اتنے زیادہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور آپ دیکھ بھی لیں ان کے خزانے میں کتنا مال پڑا ہوا ہے اور ہمارے خزانے میں کتنا مال پڑا ہوا ہے. تو دشمن سے لڑنے کے لیے دشمن جیسا نہ بنے، بلکہ کوشش کریں کہ دشمن سے آگے جائیں. تو دشمن سے آگے جانے کے لیے ہمیں یہ سبق نہ پڑھایا جائے کہ اب ہم کوئی ایٹم بم بنائیں، یا ہم ابھی مطلب مزید کوئی ایسے جنگی جہاز بنائیں یا وہ بنائیں. وہ ہم بنا رہے ہیں، بناتے رہیں، لیکن ہمیں یہ بات ضرور سمجھائی جائے کہ اب جو دور چل رہا ہے یا آگے آنے والے سالوں میں ہم نے دشمن سے کیسے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ میرا ایک پاکستانیوں کو میسیج ہے اور میری ریکویسٹ بھی ہے کہ اپنے جتنا ہو سکے ارننگ پہ توجہ دیں اور بزنس کو، ایکسپورٹس کو بڑھائیں. پچھلی حکومت نے دعویٰ کیا تھا، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹ کی تھی، تو بہت ملک کے اندر بہت اچھا، مطلب ملک کی ڈیولپمنٹ میں بہت اچھا رول پلے کیا. لیکن جیسے ہی یہ دوسری گورنمنٹ آئی ہے تو ایک ہی دم ساری جو کمپنیز تھی اور وہ سارے جو بزنس ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے، بند ہو گئے ہیں، اور بے روزگاری بڑھ گئی ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے، بزنس جب رکتا ہے تو مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ باہر سے پیسے تو آ نہیں رہے، چیزیں سیل نہیں ہو رہی، پیسے نہیں آ رہے، پروفٹ جنریٹ نہیں ہو رہا، ٹیکس نہیں اکٹھا ہو رہا. ٹیکس نہیں ہوگا تو پھر تنخواہیں نہیں ملیں گی. چاہے کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی ادارہ مطلب اپنے آپ کو سیف نہ سمجھے. جب ملک کے اندر پیسہ نہیں ہوگا تو کسی کو بھی نہیں ملے گا. تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اس میں جو توجہ دیں گے ہم، اس میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سٹیبل گورنمنٹ لے کے آنی پڑے گی، جو کہ اس ملک میں ہونے نہیں دیا جاتا. ایک گورنمنٹ کو کم از کم پاکستان کے جو حالات ہو گئے ہیں 10 سے 20 سال ایک بندے کو رکھا جائے، چاہے کوئی بھی ہو. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ جب سٹیبلٹی آتی ہے تو کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے، آپ کے ساتھ بزنس کریں گے. اس طرح آپ کے جو کافی حد تک خوشحالی آ سکتی ہے. لیکن جب تک یہ سیاسی حالات ایسے ہی رہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم تعلیمی لحاظ سے، شعوری حساب سے دیکھا جائے، ہم اور جو قومیں ہیں ان سے بہت پیچھے ہیں. ابھی ہمیں بہت زیادہ لرننگ کی ضرورت ہے. ایک سمپل جو میرے ذہن میں آتا ہے میں بتاتا جا رہا ہوں آپ کو. تو اس میں سٹیبل حکومت بہت ضروری ہے. سٹیبل حکومت جب تک نہیں ہوگی ملکی حالات صحیح نہیں ہو سکتے. ایک سٹیبلٹی اور ایک لانگ ٹرم حکومت ہمیں چاہیے جو کہ لمبے عرصے تک ہم پہ رہے. اوکے جی، شکریہ. باقی جو رائے آپ کے مائنڈ میں ہے وہ بھی آپ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.